الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم. میرے محترم سامعین و ناظرین، آج ہم ایک ایسی ٹاپک پر ڈسکس کریں گے جو غیروں کی طرف سے بارہا ہم سے سوال کیا جاتا ہے اور ہم اسے تشفی بخش سوال دینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ پیڑ سے ایک پتا بھی اللہ کے مرضی کے بغیر نہیں گرتا۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ لیکن کوئی تیسرا شخص کھڑا ہوتا اور ہمارے اس عقیدے اور اس ایمان اور یقین کے اعتراض میں کسی پیڑ کے پاس جاتا اور اس کی ٹہنی پکڑ کر ہلاتا، تو اس سے پتے گرتے تو ہم سے کہتا کہ لو دیکھو پتے تو ہم نے گرا دیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ پیڑ سے پتے بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا، یہ پتے تو ہم نے گرا دیے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا ایک سوال کیا جاتا تھا کہ یسألونک عن الروح، کہ روح کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل سے کہا کہ تم روح کے بارے میں ہم سے سوال کرتے ہو تو لو سنو کہ روح کیا ہے۔ قل الروح من امر ربی، کہ روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ پہلی بات جو میں نے کی تھی کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب یہ دوسری بات جو ہم نے کی ہے کہ روح جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب سوال کی طرف، ایک انسان جس کے پاس دماغ ہے وہ سوچنے کی قوت رکھتا ہے، جس کے پاس کان ہے وہ سننے کی قوت رکھتا ہے، جس کے پاس آنکھ ہے وہ دیکھنے کی قوت رکھتا ہے، جس کے پاس زبان ہے وہ بولنے کی قوت رکھتا ہے، اسی طرح جس کے پاس ہاتھ ہے وہ پکڑنے کی قوت رکھتا ہے، اور جس کے پاس پیر ہے وہ چلنے کی قوت رکھتا ہے۔ لیکن یہ سارے اعضاء اس وقت تک کام کر سکتا ہے جب تک اس کے اندر روح موجود ہے۔ اب ایک انسان جس کے پاس دماغ تو ہے لیکن جسم میں روح نہیں، وہ سوچ نہیں سکتا۔ کان تو ہے لیکن جسم میں روح نہیں، وہ سن نہیں سکتا۔ آنکھ ہے جسم میں روح نہیں، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ زبان ہے جسم میں روح نہیں، وہ بول نہیں سکتا۔ ہاتھ ہے جسم میں روح نہیں، وہ پکڑ نہیں سکتا۔ پیر ہے جسم میں روح نہیں، وہ چل نہیں سکتا۔ روح ہے تو یہ سارے اعضاء کام کر رہے ہیں، روح نہیں ہے یہ سارے اعضاء ہونے کے باوجود بھی کام نہیں کر سکتا۔ اب اعتراض کرنے والوں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جو کہا کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور اللہ نے بتایا ہے کہ روح جو ہے یہ میرا حکم ہے۔ تو اگر تم میری بات کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو رہا ہے، یہ سننے کی جو قوت تمہارے کان کے اندر ہے وہ تبھی ہے کہ تمہارے جسم کے اندر روح ہے۔ اور پھر تم میری بات کو سن کر تم کسی درخت کے پاس گئے
تمہارے پیر کے اندر چلنے کی قوت تبھی تک ہے جب تمہارے اندر روح باقی ہے، اور تم نے اپنے ہاتھوں سے کسی ٹہنی کو ہلایا، اور تمہارے ہاتھوں کے اندر ہلانے کی قوت تبھی تک ہے جب تمہارے اندر روح باقی ہے، اور پھر پتے جو گرا اس کو تم نے دیکھ کر اعتراض کیا، یہ اعتراض کرنے کی قوت تبھی تک ہے جب تک تمہارے اندر روح باقی ہے۔ اگر روح نہیں ہوتا نہ تم سننے پر قادر ہوتے، نہ تم اپنی جگہ سے کسی درخت کے پاس جانے پر قادر ہوتے، نہ تم اپنے پیروں سے کسی ٹہنی کو ہلانے پر قادر ہوتے، حتیٰ کہ تم اس ٹہنی سے جو پتا گر رہا تھا اس کو دیکھنے پر بھی قادر نہیں۔ تو یہی تو ہم نے کہا نا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہی تو روح ہے جو تمہارے اندر باقی ہے، اور تمہارے اندر روح ہے جو تم یہ سارے کام کرو۔ امید ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کھڑے ہو کر ہم سے یہ اعتراض کرے کہ تمہارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں، تو آپ اس سے کہیں ہاں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ اس طرح کا اعتراض کرے تو اسے بتائیں یہ تم جو کچھ بھی کیا اس کرنے پر جو تم قادر ہو اسی بنیاد پر کہ تمہارے اندر وہ باقی ہے، اور وہ ہی تو اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔